کال دوش ایک ہندی کہانی۔ دوستو، یہ کیول ایک کہانی نہیں بلکہ دھرم کے پرتی جاگرکتا کی مثال ہے۔ یہ ایک ایسی ہندی کہانی ہے جس میں اپنی سناتن دھرم کے ایک رہسیہمئی شاخ کے بارے میں دھارنا صاف ہوگی۔ ہندو سناتن شاستروں میں کال سرپ دوش کو ایک ابھیشاپ کی طرح مانا جاتا ہے۔ کال سرپ دوش ہندی سناتن شاستر کے مطابق ویکتی کی کنڈلی میں گرہ نکشتروں کے یوگ سے پرائے کچھ نہ کچھ شبھ یا اشبھ یوگوں کا پرارمبھ ہوتا رہتا ہے۔ کنڈلی میں استھت شبھ یوگ سے جہاں ویکتی کو اچھا پھل پراپت ہوتا ہے، وہیں اشبھ یوگ سے دوش سے جیون میں کچھ سمسیاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کال سرپ دوش کو شاپت مانا گیا ہے۔ دراصل ہندو سناتن شاستر کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ کال سرپ دوش کے اشبھ پربھاؤ سے شاریرک، مانسک اور آرتھک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اپنے تچھ گیان کی وجہ سے شاستروں میں لکھی چیتاونیوں کو بھی نظر انداز کرکے اپنے جیون کا سرواناش کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی کہانی انجینئر لڑکے وجے کی ہے۔ وجے آدھنک شکشا گرہن کر چکا تھا اور اب اسے تلاش تھی ایک اچھی نوکری کی۔ وجے پڑھائی میں بہت ہی ہونہار چھاتر تھا، اس لیے اسے اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ اسے ایک اچھی نوکری ضرور مل جائے گی۔ اب پریکشا ختم ہوتے ہی وجے اپنے پہلے ساکشاتکار کے لیے خوب تیاریاں کرتا۔ وجے اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ نوکری پراپت کر لی تو وہ سفلتا کی پہلی سیڑھی چڑھ جائے گا۔ وجے ساکشاتکار کے لیے اپنا بائیو ڈاٹا لے کر نکل جاتا ہے۔ راستے میں اچانک اسے ایک تیجسوی بابا ملتے ہیں۔ وہ اسے روک لیتے ہیں اور اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں اور اس کے مستک کو دیکھ کر کہتے ہیں، تیرا کال سرپ دوش پرارمبھ ہو چکا ہے، ساودھان رہنا بیٹے، اور چلے جاتے ہیں۔ وجے کو اپنے ساکشاتکار کے لیے دیری ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ جلدی جانا چاہتا تھا، اور ویسے بھی وجے کو اس طرح کی باتوں میں کوئی بھروسہ نہیں۔ وجے کمپنی کے ریسیپشن میں پہنچ کر ساکشاتکار کی پرکریا پتہ کرتا ہے۔ ریسیپشن میں بیٹھی مہیلا کرمچاری وجے کو ایک کاغذ دیتی ہے اور اس میں اس کی نجی جانکاریاں بھرنے کو کہتی ہے۔ وجے کاغذ لے کر اس میں جانکاریاں بھرنے لگ جاتا ہے۔ وجے کے ساتھ ساتھ اور بھی پرتیبھاگی ساکشاتکار بھی حصہ لینے آئے ہوئے تھے۔ کچھ ہی سمے میں سبھی اپنی اپنی جانکاریاں بھر کے کاغذ ریسیپشن میں جمع کر دیتے ہیں۔ گھنٹی بجتے ہی ساکشاتکار کا دور پرارمبھ ہو جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے سبھی پرتیبھاگیوں کو ساکشاتکار ادھیکاری اپنے چیمبر میں بلاتے ہیں اور سبھی سے کمپنی کاریہ سے سمبندھت پرشن پوچھنے لگتے ہیں، اور کچھ گھنٹے ساکشاتکار چلتے ہی ادھیکاریوں کو مانسک تھکان ہونے لگتی ہے، پھر بھی وہ ساکشاتکار جاری رکھتے ہیں، اور اسی بیچ باری آتی ہے وجے کی۔ ادھیکاری کئی گھنٹوں سے ایک ہی طرح کے سوال پوچھ کر تھک چکے تھے، اس لیے وجے کے آتے ہی وہ اپنے سوال بدل دیتے ہیں اور وجے سے اس کے نجی جیون سے سمبندھت کچھ تیکھے سوال کرتے ہیں۔ وجے کے ماتا پتا کا طلاق ہو چکا تھا اور یہ بات وجے کسی کو بتانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ساکشاتکار ادھیکاریوں کے سامنے مجبوری میں اسے یہ بات بتانی پڑی، اور اسی بات پر جب ادھیکاری وجے کو اپمانت کرتے ہیں اور اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ ادھیکاریوں کے منہ میں اپنا کاغذ پھینک کر ساکشاتکار چیمبر سے باہر نکل جاتا ہے۔ وجے نے ساکشاتکار کی بہت تیاری کی تھی، لیکن ادھیکاریوں کے ایسے رویے سے اس کا منوبل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ اب وہ کسی بھی ساکشاتکار میں نہیں جائے گا۔
وجے اپنے گاؤں لوٹ جاتا ہے۔ اس کے پتا نے اس کی ماں کا ساتھ پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی ماں گاؤں میں اکیلے رہ رہی تھی۔ وجے گاؤں پہنچتا ہے اور کچھ ہی پل میں اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کا بیٹا دکھی ہے۔ وہ اپنی ماں سے بنا کچھ کہے گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وجے کا مانسک تناؤ بڑھنے لگتا ہے۔ وجے کو اکیلے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر جاتا ہے۔ وجے اپنے کالج کے سبھی دوستوں سے بات کرنا بند کر چکا تھا۔ ویڈیو کو آگے سننے کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو پسند آ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نہیں آ رہی ہو تو آپ کی پسند کمنٹ میں ضرور لکھیں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا آپ کیسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ وجے کی حالت بدتر ہوتے دیکھ اس کی ماں کو چنتا ہونے لگی۔ وہ اسے منوویگیانک جیوتشی آچاریہ کے پاس لے جاتی ہے۔ حالانکہ وجے وہاں نہیں جانا چاہتا، لیکن اپنی ماں کے زبردستی دباؤ دینے پر اسے وہاں جانا ہی پڑتا ہے۔ جیوتش آچاریہ وجے کی کنڈلی دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بڑی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا تمہاری کنڈلی میں تو ادبھت کال دوش، سرپ دوش ہے۔ اپنی ماں کی بھکتی کی وجہ سے تم اب تک زندہ ہو، کیونکہ تمہارے جیون میں کال کی دستک ہو چکی ہے اور وہ تمہارا بھوشیہ کھانے کے لیے تیار ہے۔ وجے کو ان سب باتوں پر کوئی روچی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، یہ مجھے کہاں لے آئی ہو؟ مجھے اس ڈھونگی کی بکواس باتیں نہیں سننا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ وجے کے اوپر کال سرپ دوش کا کالا سایہ منڈرا رہا تھا، جس سے اس کے جیون میں سنکٹوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا، لیکن وہ اپنی ضد میں اپنا جیون برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وجے کے جانے کے بعد اس کی ماں جیوتش آچاریہ سے وجے کا کال سرپ دوش سماپت کرنے کا اپائے پوچھتی ہے۔ جیوتش آچاریہ شاستروں کے پارنگت پروہت ہوتے ہیں، اس لیے وہ وجے کا کال سرپ دوش اتارنے کی پوجا ودھی پرارمبھ کر دیتے ہیں۔ دھارمک کہانی: کچھ دنوں کے اندر وجے کی استھتیوں میں بدلاؤ ہونے لگتا ہے۔ اسے اس کے من کا ایک ویاپار بہت کم نویش میں سوچتا ہے۔ وہ اپنا کام جما لیتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کا دماغ استھر ہونے لگتا ہے۔ وجے کے کال سرپ دوش ہٹ چکا تھا اور وجے سفلتا کی اونچائیوں میں بڑھنے لگتا ہے۔